کہ آپ انتظار کریں ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ انتظار کریں ہم آپ کو بتاتے ہیں, بس یہ کہتے ہیں. میڈم جب یہ ایپیسوڈ چلتا ہے انتظار والا, اس کے بعد پھر یہ گرفتاریاں جو ہے شروع کر دیتے ہیں رات کو. یہ اس وقت نہیں کرتے, 5 بجے تک یہ کہتے ہیں آپ انتظار کریں, 5 بجے یہ کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا جی, اور 6-7 بجے پھر یہ گھر جانے کا جب ان کا ٹائم ہوتا ہے 9 بجے پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ وین میں بند کر دیتے ہیں, بچوں کو. مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خیر ہے, ہم تو کہتے ہیں گرفتار کر دو, لیکن وہ جو چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں سب سے کمزور کو یہ اٹھا کر اس کو مار کے ان کو ظلم کرتے ہیں, ان پہ ان کو مارتے ہیں, چھوٹے بچوں کو. یا تو کسی بڑے کے گریبان میں ہاتھ ڈالو, یہ چھوٹے بچوں کو مار کے یہ پولیس کی وین جو کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر بند کر دیتے ہیں. اور پچھلی دفعہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہاں سے نہیں اٹھیں گے تو ہم ان کو اب تھانے لے جائیں گے. تو وہ بچے جو اندر وین میں تھے وہ کہتے ہیں آپ ہماری نہ فکر کریں, ہم چلے جاتے ہیں, آپ نہ فکر کریں, آپ بیٹھے رہیں. میڈم اس دن گاڑی انہوں نے موبائل وین کھڑی کر کے اس کو ایکسیلیٹر سے جو ہے دھواں چھوڑا ہے آپ کے اوپر. آپ بزرگ خواتین ہیں, اور اتنا آج ان کا کیسا رویہ ہے؟ وہ تو کاربن مونوکسائڈ تھی, یقین کریں اتنا انہوں نے وہ دبا کر وہ جو کیا ہوتا ہے دھواں چھوڑا ہمارے منہ کے اوپر, پیچھے گاڑی انہوں نے بیک کر کے کہ سانس نہیں آ رہا تھا, اور اچانک سے ہوا سارا, اور انہوں نے ہمیں سمجھ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے میڈم کسی فورم پہ کمپلین کی ہے پھر اس کی یہ جو رویہ, اس سے تو زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں؟ کس چیز کی کمپلین کریں؟ ہمارے پاس اتنی اپلیکیشنز ہیں, ہمارے پاس کئی 100 کمپلینٹس ہیں, کیا کیا ہم کریں کس کی. اب ہم کیا کریں, اتنی بڑی اعزاز کے خلاف تو اس کو نہیں دے سکتے. اب یہ چیزیں تو پاکستان میں یہ اس قسم کی چیزیں ایس پی صاحبہ اپنی جوریسڈکشن میں یہ کراتی. اچھا میڈم, پہلے جب یہاں ایم این ایز آتے تھے جس طرح عمر ایوب, صاحبزادہ حامد رضا, تو وہ یہاں پہ آ کے کہتے تھے کہ ہم ان کو کسی کمیٹی میں طلب کر کے ان سے ہم حساب برابر کر لیں گے یا اس کا جواب لے لیں گے. تو ابھی میڈم یہاں کوئی بھی نہیں آ رہا آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, جو ہے ایم این ایز نہیں آ رہے, یا جو سیاسی پارٹی ہے اس کے قائدین نہیں آ رہے کہ ان سے کوئی بات چیت کر سکے. جن کی نام آپ لے رہے حامد رضا اور عمر ایوب کے, جی, ان کو تو آپ نے 10 سال کی سزائیں سنا دی ہیں, ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ایسی ایسی سزائیں سنا رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کوئی مفت کی مل رہی ہوں. ایسی ایسی سزائیں کبھی آپ نے سنی نہیں ہوگی کہ پاکستان میں یہ جو مذاق بن گیا سزاؤں کا. میڈل جو مل گئے ہیں, تو یہ میڈل تو کس قسم کی خدمات کے اطراف میں میڈم آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے تو سمجھا جاتا تھا کہ میڈل کس کو ملا ہے تو اس کو تکریم کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, تو اب یہ ہے کہ جس کو میڈل ملا کہا جا رہا ہے یہ جناب انہوں نے صرف ان کی سروسز دی ہیں, کوئی ایسی آؤٹ آف وے جس کی خدمات کے اطراف میں ان کو میڈل ملے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے یہ تو آج کل میرے خیال میں کسی شرم کے بغیر ہی کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف تھوڑی اس نے پرفارمنس اچھی دی ہے, اس پہ ظلم کیا ہے یا اس کے اوپر کیس بنایا ہے, سب کو میڈل دے دیا انہوں نے. دیکھیں یہ پتہ کیا نشانی ہے, ہمیشہ یاد رکھیں, ایک ڈرا ہوا ہے کمزور لوگوں کی نشانی ہے. جب وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنے ارد گرد ساروں کو نوازتے ہیں کہ لوٹ مار کرو, کھاؤ پیو, اور میں کیوں انسیکیور ہوتے ہیں نا, اور جو آپ کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہمیں نوازو گے نہیں تو ہم تمہیں چھوڑ جائیں گے. تو جو اکیلے محسوس کرتے ہیں, جو ظلم کرتا ہے, وہ ہمیشہ یاد تاریخ پڑھ لیں, وہ ہمیشہ خوفزدہ ہوتا ہے. میڈم جو توشہ خانہ کیس کے جو مرکزی جو کردار تھے جنہوں نے انکشاف کیا تھا دبئی میں کہ یہ گھڑی جو میرے پاس آئی تھی سیل کے لیے, ان کو دوسری دفعہ میڈل سے نواز دیا گیا ہے. 1 سال قبل بھی دیا گیا تھا, پھر اب 1 سال میں انہوں نے مزید کیا خدمات آپ سمجھتی ہیں انجام دیے ہیں؟ توشہ خانہ کیس 2 کا ہی نام ہے یہ؟ نہیں, توشہ خانہ 2 کسی کا نہیں ہے. انہوں نے سوچا ہوگا شاید ہم نے اس کو کم ایک ایوارڈ کم ہے, کیونکہ ناروے میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ 2 نمبریہ جو بھی وہاں سے بھاگا ہوا ہے, ناروے نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں کوئی کرائم کمٹ کر کے یہ نکلا ہوا ہے. تو وہاں سے ناروے کا کرمنل پاکستان کا وہ ایک سیکنڈ, پاکستان میں بھی اس کے اوپر ایف آئی آریں تھیں, اس کے اوپر ایف آئی آر تھی تو اس کی ایف آئی آر بھی ختم کی گئی, اور الٹا ایک کرمنل کو انہوں نے 1 کی بجائے 2 ایوارڈ دے دیا. میڈم منی لانڈر تھے ایک انور مجید, آصف علی زرداری کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے, انہیں بھی میڈل سے نوازا گیا ہے. یہ تو ایسے شخصیات ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے کرمنل ایکٹیویٹیز میں رہی ہیں. تو کیا پاکستان میں اب یہی معیار رہ گیا ہے کہ یہ جو یہاں پہ پولیس اہلکار کھڑے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی میڈل ملنا چاہیے؟
یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ پولیس والے جو ہے نا ان کا قصور نہیں. یہ جس قسم کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا دن سے رات تک جی گرمی سردی میں کھڑے ہونا, ہاں تو یہ ان بیچاروں کو آپ نہ یہ تو دیکھیں آرڈرز لینے والے لوگ ہیں, ان کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہے. اگر بات کرنی ہے تو آرڈر دینے والوں پہ ہونی چاہیے. تو آرڈر دینے والوں کو میڈل ملنے چاہیے. اور دیکھیں اصل میں جو اب لوگ بیٹھے ہوئے نا اوپر وہ پاکستان سے بڑے غصے میں ہیں کیونکہ ووٹ کسی نے ان کو دیا نہیں ہے. جی تو غصہ نہیں ہے لوگوں کے اوپر ان کا کہ انہوں نے ہمیں ووٹ بھی نہیں دیا. تو وہ یہاں پاکستان میں کہاں انٹرسٹڈ ہیں, ان کا تو سب کی جائیدادیں باہر ہیں. تو پاکستان میں تو وہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. یہ جو ایوارڈز ہیں نا جی یہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا میم برائٹ صاحب نے جو پیشکش کی انہیں ابھی تک ایوارڈ نہیں ملا, میڈل نہیں ملا. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کو بھی میڈل ملے گا؟ انہوں نے ایک پیشکش بھی کی ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے, انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا ہے اپنے کالم میں کہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے جو ایک پیشکش دی ہے کہ کوئی معافی کا مطالبہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب دیکھیں اگر دیکھیں آپ کو اگر میں کوئی بات کروں گی آپ پکا پتہ ہے کہ آپ یہ چلا سکتے چلے گی میڈم؟ دیکھیں عاصم منیر صاحب نے ان کو انٹرویو دیا ہے. اب اتنی اگر ڈیسپریشن ہوگی ہے کہ بڑائش کے تھرو دھمکیاں بھیجنی ہیں. وہ پیغام تھا, دھمکی تو نہیں تھی. نہیں وہ دھمکی تھی کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہی ہوتی ہے نا دھمکی, تڑی نہیں دیتے ہو آپ جس کو کہتے ہیں. ہاں ہم تو نہیں یہ دیکھیں آپ اپنے طریقے سے کرتے ہو گے نا دھمکی لینے والے. اچھا تو آپ جب آپ دیکھیں عمران خان کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کس طریقے سے رہا تو کرنا پڑے گا کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے لوگوں کا کہ جو عوام ہے کسی دن چنگاری ہے پھٹ پڑے گی. اور وہ اس وقت چاہتے نہیں ہیں کہ دنیا دیکھے. ان کو فکر پاکستانیوں کی نہیں ہے, ان کو فکر ہے کہ امریکہ یو کے وہ کیا دیکھتا ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اس سے وہ خوفزدہ ہیں کہ وہ تصویر نہیں وہ آنے دینا چاہتے کیونکہ جب اگر وہ تصویر آ گئی تو معدنیات جو آپ کی روپے والی 4 آنے کی بک رہی ہیں نا تو 2 آنے پہ آ جائیں گی. تو اس وقت پاکستان ایک بہت کیا کہتے ہیں کرٹیکل جنکشن مطلب ایک بڑے اہم موڑ پہ ہے. جی بہت اہم موڑ یہ تو ہے. آپ نے سیاسی بات کر دی ہے. یہ سیاسی جملے ہوتے ہیں کہ پاکستان تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے. نہیں نازک نہیں, اہم موڑ سے گزر رہا نہ اہم ہے. یہ تاریخ کا اہم موڑ ہے. مجھے سیاست کرنے کی ضرورت نہیں, آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تاریخ کا طالب علم ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو تاریخ میں آپ کو پتہ چلے گا اہم موڑ آتے ہیں اور یہ پاکستان کا اہم موڑ ہے کہ پاکستان کو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے یا پاکستان کو توڑنا ہے. اب صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں, جی یہاں تجزیہ کار کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے کہ میرا